السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال فی موضع آخر: یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صدق الله العظيم۔ حضرات سامعین، معزز باپردہ خواتین اسلام، لے کے سب رحمتیں سب برکتیں ماہ رمضان ہے چلا، الوداع الوداع۔ معزز حضرات، ہم ایسے ماہ مقدس اور بابرکت مہینے میں ہیں جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے تو رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور یہ مہینہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ مقدس اور رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اور جس کے بارے میں کتابوں میں ذکر ہوا کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے اور اس میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیسی شان منزلت ان کی فضیلت تھی، ویسے ہی 12 مہینے جو ہے اس میں سے رمضان المبارک کو ایسی فضیلت حاصل۔ اور کتابوں میں بات یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان کے بھائیوں کو معاف کر دیا گیا تھا۔ ویسے ہی اگر کوئی بندہ 11 مہینوں میں گناہوں میں لطف اور مبتلا تھا، لیکن ماہ مقدس میں نیک اعمال کر کے اللہ کی پناہ میں آ کر اللہ کی محبت میں ڈوب گیا تو اللہ ان 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ وہ ماہ مقدس تھا کا لفظ اس لیے یوز کیا جا رہا ہے، اس لیے استعمال ہو رہا ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس و معطر مہینہ ہم سے گزرنے کو ہے، اور تقریباً ایک دن یا وہ بھی دن باقی نہ ہو۔ تو ماہ مقدس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے تحائف رکھے تھے، جیسے روزے کی فرضیت کے بارے میں بات ہوئی، تراویح کے قیام اللیل کے بارے میں بات ہوئی، زکوٰۃ کے بارے میں بات ہوئی، انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں بات ہوئی، یہ ساری فضیلتیں رمضان المبارک کی تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رمضان المبارک کی فضیلت کو بتانے کے واسطے حدیث قدسی میں کہا کہ اگر کوئی بندہ ایک نفل ادا کرتا ہے تو ایک فرض ادا کرنے کے برابر ہے، اور اگر کوئی بندہ ایک فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرائض ادا کرنے کے برابر ہے۔ وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور ہم جس قدر رمضان المبارک کی قدردانی کرنی تھی ویسے ہم نے نہیں کی۔ جس طریقے سے ہم رمضان المبارک میں روزے رکھنے چاہیے تھے ہم نے اس طریقے سے روزے نہیں رکھے۔ جس طریقے سے ہم کو رمضان المبارک میں تراویح کا قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا۔ ہم روزہ تو تھے لیکن غیبت میں، چغلیوں میں، جھوٹ میں، لڑائی جھگڑے میں مبتلا تھے۔ تو روزے کی جو مقبولیت تھی، روزے کی جو فرضیت تھی، اور روزے کی وجہ سے جو ثواب ملنے والا تھا، اللہ نے سارے ثواب کو اٹھا لیا، اور صرف ہمارا رہنا ایسا ہے کہ بس کھانا نہیں کھائے اور پانی نہیں پیے، اس طریقے سے ہم نے روزے رکھے۔ اور تقریباً
ہم نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا کہ تراویح کا اہتمام لوگ صرف ایک قرآن مجید کے ختم ہونے تک کر رہے تھے۔ ساری مساجد میں رمضان المبارک سے پہلے خطیب حضرات منبر سے سارے لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیے کہ دیکھو بھائی، رمضان کا مہینہ اور اس میں قیام اللیل تراویح کا اہتمام پورا مہینہ ہے، صرف قرآن مجید کے ختم ہونے پر تراویح کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ لیکن ان انسانوں کے، ان لوگوں کے کانوں پہ جوں تک نہیں رہیں گی، ایک قرآن مجید ختم ہونے کے بعد پھر وہی موٹر سائیکل لے کر نکلنا، آوارہ پھرنا، گلیوں میں کوچوں میں ادھر ادھر کھانے کی جگہ پر جانا۔ سارے مسلمان لوگ، سارے لوگ ان کاموں میں ملوث تھے۔ اور بس اب رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے تو مسجد میں پورے لوگ جانے کے بعد ٹھہر جاتے کہ اب الوداع الوداع، ماہ رمضان ہم سے چلا۔ ماہ رمضان تو آیا ہی تھا آپ کی مغفرت کرانے کے لیے، ماہ رمضان تو آیا ہی تھا آپ کو ایک پہ ایک آفر دینے کے لیے، لیکن آپ نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا۔ اب ماہ رمضان کا کچھ اس میں تعلق نہیں ہے، کچھ اس کا قصور نہیں ہے، قصور آپ کا ہے، قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اس کو جس طریقے سے گزارنا تھا اس طریقے سے نہیں گزارا۔ ہم رمضان المبارک میں صرف یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی رمضان المبارک جب تک ہمارے پاس ہے، ہم رمضان المبارک کو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیار و محبت سے، ان کی عقیدت میں، محبت میں، اللہ کی راہ میں رہیں گے۔ اور ایک مہینہ ہونے کے بعد ایسا سمجھا جاتا، ایسا دیکھنے میں آتا کہ مہینہ گزر گیا رمضان المبارک کا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنے سارے گناہوں کو ہم نے پیچھے رکھ دیا تھا، اب ان گناہوں کے استقبال کرنے کا، ویلکم کرنے کا مہینہ آ گیا، کیونکہ عید الفطر ہو گئی، اب گناہ پھر سے ویسے ہی کر سکتے۔ کہیں پر بھی آپ کو یہ بات نہیں مل سکتی۔ گناہ جو گناہ ہوتا سال کے 12 مہینے، سال کے سارے دن، ساری رات، سارے لمحے، سارے گھنٹے، سارے سیکنڈ گناہ ہی گناہ ہوتا، چاہے آپ اب کرو چاہے بعد میں کرو۔ لیکن ہماری سوچ پر اور ہماری عقل پر پردے پڑ گئے اور ہم رمضان المبارک کے بعد وہی گناہوں میں ملوث ہو گئے۔ اور رمضان المبارک میں خاص طور پر لوگوں کو دیکھا گیا، وہ جو حضرات روزہ رکھ رہے تھے وہ تو گھروں میں سو رہے ہیں یا کوئی اور کام میں مبتلا ہے، لیکن بعض حضرات اچھے طاقتور ہو کر، ہٹے گٹے ہو کر، اپنے پاس طاقت کا ایک مجسمہ رکھ کر ہوٹلوں میں کھا رہے ہیں، ہوٹلوں میں چائے پی رہے ہیں، ڈبوں کے سامنے ٹھہر کر سگریٹ پی رہے ہیں۔ طاقت ہے، سب کچھ ہے، ٹوپی ہے سر پر رکھی ہوئی، ایک رمضان کا مہینہ روزہ رکھا ہوا آدمی آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے اور آپ کے پاس اتنی بھی مجال نہیں ہے کہ آپ اس کو دیکھ کر اپنے کھانے کی چیزوں کو روک دیں۔ نہیں، پورے لوگ ویسے ہی کھانوں میں ملوث ہیں، ویسے ہی کھانوں میں مبتلا۔ کتابوں میں ایک واقعہ، ایک مجوسی کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ مجوسی جو آگ کی پرستش کرتے تھے، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ بیٹا پھل فروٹ کھا رہا ہے، تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اس مہینے میں نہ کھاؤ، اس لیے کہ ماہ مقدس ہے اور مسلمانوں کا ایک عبادت کا مہینہ ہے، اس میں وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، اگر تم ان کے سامنے کھاؤ گے تو ان کو اچھی بات محسوس نہیں ہوگی، عار محسوس ہوگا، ان کو بھی ایسا محسوس ہوگا کہ کاش اگر اللہ ہم کو روزہ نہ رکھنے کے بارے میں بولتے تو میں بھی اس وقت یہ کھاتا۔ تو اس مجوسی نے کہا کہ تم کھانے سے رک جاؤ۔ اس کے بیٹے نے باپ کی بات سن لی۔ تھوڑے دنوں کے بعد جب وہ مجوسی کا انتقال ہوا تو ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ وہ مجوسی جنت میں ہے اور باغات میں ٹہل رہا ہے۔ تو بزرگ نے کہا کہ بھائی تم تو مجوسی تھی، تم جنت میں کیسے چلے گئے؟ مجوسی کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، جب میں مر رہا تھا تو میرے زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوا اور میں مسلمان ہو گیا۔ وہ ایک ہی بدولت تھی، ایک ہی وجہ سے کہ میں نے اپنے بیٹے کو رمضان المبارک کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کھانے پینے سے روکا رکھا، اور اللہ نے مجھ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا اور میں جنت میں ہوں۔ ایک مجوسی بندہ جس کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جس کو اسلام کے بارے میں کچھ معلومات نہیں، لیکن ہم مسلمان ہوتے ہوئے سارا کچھ ہمارا نام عبداللہ، عبدالرحیم، عبدالرحمان ہے، لیکن ہمارے پاس اتنی مجال بھی نہیں ہے کہ ایک مسلمان روزے دار ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے اور ہم کھانے پینے سے روکے۔
سارا مہینہ انہی چیزوں میں چلا گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعۃ الوداع کے موقع سے یہ ساری باتیں جو آپ کے سامنے بتائی گئی، یہ اس لیے بتانی مناسب ہے کہ اب رمضان المبارک کے بعد ان گناہوں میں اور ان بیکار کے کاموں میں اپنے آپ کو زندگی میں برباد مت کری۔ اور رمضان المبارک کا ایک مہینہ یہ پریکٹس کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اندر تقوی کو اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک مہینہ جب بندہ اللہ سے ڈرے گا تو اس کے اندر وہ پریکٹیکل اپنی لائف میں جب لائیں گا تو آگے آنے والے 11 مہینے اسی طریقے سے گزار سکتا ہے۔ اللہ نے رمضان المبارک کو پریکٹس کا مہینہ بنایا، اور اسی لیے روزے دار کی فضیلت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، روزہ رکھا کرو جیسے کہ تم سے پہلے لوگ روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیوں رکھو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ وہی اللہ کا ڈر، وہی اللہ کا خوف سال کے 11 مہینے رکھنے کے لیے اللہ نے رمضان المبارک کو پریکٹس کا مہینہ بنایا۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ جس کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بددعا اور حضرت جبرائیل کی وہ بددعا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، یاد رکھو، سیرت نبوی کا آپ مطالعہ کریے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھیے، ایک مرتبہ بھی آپ نے کسی کو بددعا نہیں۔ مسلم تو مسلم، غیر بھی کیوں نہ ہو، آپ نے کبھی بددعا نہیں۔ مشہور واقعہ ہم ابو لہب کا سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا سارے لوگوں کو اور کہا کہ کیا میں تم کو کہہ دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے قافلہ آ رہا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کر دے گا، تو کیا تم یقین مانو گے؟ تو سارے کفار نے کہا ہم یقین مانتے ہیں، اس لیے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچ بولنے والے، آپ امانت دار ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ہی تم سے کہتا ہوں کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، میرے اوپر آپ سب لوگ ایمان لے کر آئیے اور اللہ کو ایک مانیے، اور میں آخری نبی ہوں۔ جب کفار نے یہ سنا تو کوئی اپنے آپ کو کہنے پہ مجبور نہیں ہوا، لیکن آپ کا چچا ابو لہب کہنے لگا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تم ہلاک و برباد ہو جاؤ، کیا تم نے ہم کو اس لیے جمع کیا ہے؟ یہ بات بولنے کے لیے جمع کیا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو سنا، آپ کے دل سے وہ بددعا نکلنے والی ہے، لیکن زبان اس بات کی گواہی نہیں دیتی کہ آپ کے چاچا کے بارے میں آپ بددعا دے دے۔ تبا لک کہا گیا کہ محمد ہلاک ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، راحت العاشقین ہے، مراد المشتاقین ہے، شمس العارفین ہے، سراج السالکین ہے، صاحب المقرب والفقراء والغرباء والمساکین ہے۔ آپ دوسروں کو جب بددعا نہیں دے سکتے تو اپنے چچا کو کیسے بددعا دے سکتے؟ دل میں ہے لیکن زبان سے نہیں نکلتی۔ پھر ایک دور وہ بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے پوری سورہ لہب اتار دی اور کہا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ اب ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور ابو لہب بھی برباد ہو جائے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک اور برباد ہونے کی اس نے بددعا دی، اللہ نے پوری صورت نازل کر دی کہ ابو لہب تم برباد ہو جاؤ، تم میرے نبی کو بددعا دیتے ہو، لیکن نبی نے اپنی زبان سے نہیں نکالی۔ اور وہی نبی منبر پر چڑھ رہے ہیں، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جس کسی نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس نے اس مہینے میں اپنی مغفرت نہیں کرائی تو وہ خاک آلود ہو، برباد ہو، ہلاک ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر اپنا قدم رکھتے ہوئے کہا آمین۔ بظاہر طور پر جبرائیل کی بددعا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا ہے، لیکن جب آپ اس کی تہ میں جا کر دیکھتے ہیں تو جبرائیل کی بددعا نہیں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ کے لیے وہ بندے جس کو رمضان مبارک کا مہینہ ملا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کرا لی، ان لوگوں کے لیے بددعا۔ جب دونوں جہاں کی کائنات کے سردار بددعا دیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بددعا دیتے، رحمت للعالمین جب بددعا دیتے، خاتم النبیین جب بددعا دیتے،
سوچیں ہم جینے کے لائق بھی نہیں، ہم جب میدان محشر میں کھڑے ہوں گے تو وہاں ٹھہرنے کی بھی لائق نہیں، کیا کہیں گے اللہ سے؟ اللہ پوچھیں گے کیا تم میرے نبی کی اس بد دعا میں شامل تھے؟ کیا تم بھی اس آمین میں آ رہے تھے؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس دینے کے لیے جواب بھی نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، ویسے ہی گزر گیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو ہم نے سمجھ لیا کہ اب نمازوں کو پابندی سے ادا کرنا ہے، اب صدقات کو بڑا چڑھا کے دینا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، تراویح کا اہتمام کرنا ہے، روزے کا اہتمام کرنا ہے، غلط کاموں سے بچنا ہے، غلط چیزوں سے بچنا ہے، اجتناب کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا ہم پھر ویسے ہی گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہتا ہوں، میں آپ سے تمنا کرتا ہوں، آپ سے امید کرتا ہوں، رمضان المبارک کا مہینہ جس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی میں گزارا، یاد رکھو پھر آگے آنے والا سال اس ماہ میں آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے یا نہ ملے، لیکن آنے والے 11 مہینے میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہتا ہوں نماز کی فرضیت کو اپنے گرہ پہ باندھ لو۔ جس طریقے سے رمضان المبارک میں نماز با جماعت ادا کرتے تھے، مساجد بھری ہوئی ہوتی تھی، مسجد کے صفیں بھری ہوئی ہوتی تھی، باہر اگر کوئی شخص جاتا ہوا دیکھتا تو کہتا کہ بھائی اندر مصلی ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، یہ ان کا ماں ہے۔ آنے والے 11 مہینے بھی آپ اللہ کی راہ میں ویسے ہی رہیے، نماز کی پابندی کریے، نماز کو مت چھوڑیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ اگر کسی کی تلقین کی قرآن مجید میں تو وہ نماز ہے۔ اس لیے کہ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، اقامها اقام الدین، ہدمها ہدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا دین کو قائم کیا، نماز کو چھوڑ دیا دین کو چھوڑ دیا۔ جہاں تک ہو سکے جس طریقے سے آپ رمضان المبارک میں فجر، ظہر، عصر 5 وقتہ نمازی کے پابند تھے، تہجد بھی پڑھ رہے تھے، اللہ والے ایسے بھی تھے، اشراق، چاشت کا اہتمام کر رہے تھے۔ بعض حضرات اوابین کے بارے میں مجھ سے پوچھ کر بھی نماز پڑھ رہے تھے فون پر کہ مول صاحب اوابین کی نماز کب ہے، کیسے پڑھتے ہیں، کیا ہے؟ نوافل کا جب اتنا اہتمام ہو رہا تھا تو رمضان مبارک کے جانے کے بعد فرائض کا اہتمام کیسے نہیں ہوگا بتائیے؟ اور صرف رمضان المبارک میں ہی نماز فرض ہے، کہیں ایسی بات نہیں ملتی۔ رمضان المبارک میں ہی صرف زکوٰۃ، صدقات اور تقریباً نوافل وغیرہ فرض ہے، ایسی کہیں بات نہیں ملتی۔ رمضان کے بعد بھی یہ ساری چیزیں، اور تقریباً میں آپ حضرات سے یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں جس طریقے سے آپ رمضان المبارک میں فحش باتیں، گندی کاموں سے، گندی باتوں سے اور ٹی وی کے فتنے سے بچے رہے، اور بعض حضرات اپنے گھر میں ٹی وی رکھ کر بھی اس کا ریچارج نہیں کرا کے اس کے اوپر پردہ ڈال دیے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں زندگی رہنے تک آپ ٹی وی پر پردہ ڈال دیے، کیا معلوم آپ کی موت ہو جائے اور آپ ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہو، کیا معلوم آپ کی آخری سانس ہو اور آپ ٹی وی کے ساتھ اٹھیں۔ وہ مشہور واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں، بہت بڑا تفصیلی واقعہ ہے، لیکن اس تفصیلی واقعے کو میں نہیں بتاتا، صرف شارٹ کٹ میں بیان کرتا ہوں کہ جب ایک آدمی کا انتقال ہوا تو اس کے جنازے کو اٹھایا جا رہا ہے لیکن اٹھ نہیں رہا، تو لوگوں نے کہا بہت سارا ریسرچ کرنے کے بعد کیا کریں گے، جنازہ ہی نہیں اٹھ رہا، تو لوگوں نے کہا، ایک آدمی بزرگ نے کہا کہ چلو یہ بندہ زیادہ تر ٹی وی میں مشغول تھا، ایک کام کرتے ہیں ٹی وی اٹھاؤ تاکہ کیا معلوم اس کا جنازہ بھی اٹھ جائے۔ تو جیسے ہی ٹی وی کو اٹھایا گیا جنازہ بھی اٹھا جائے، اس کے بعد ٹی وی کو رکھ دیا گیا تو جنازہ بھی وہیں ٹھہر جائے۔ کئی لوگ تقریباً سوچے کیا بات ہو سکتی، پھر بعد میں یہ بات آئی کہ چلو ٹی وی کے ساتھ ہی جنازہ لے کر قبر میں جاتے، اور ویسے ہی ٹی وی کے ساتھ جنازہ لے کر گئے، پھر قبر میں ویسے ہی ٹی وی کے ساتھ دفنا دیے، پھر ویسے ہی آئے۔ کیا معلوم اگر ہم ان صف میں کھڑے ہو گئے تو ہم اللہ کو کیا صورت اور کیا منہ دکھائیں گے۔ ہم امت محمدیہ ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ رحمت کی گئی، جس کے اوپر سب سے زیادہ شفقت کی گئی، جس امت کو رمضان المبارک کا اتنا عظیم مہینہ عطا ہوا جو کسی اور امت کو عطا نہیں ہو، اس ماہ مقدس میں ہم ہیں، اس ماہ مقدس نے ہم کو پایا ہے اور ہم نے اس کو پا لیا ہے، اور وہ ہم سے گزر رہا ہے اور وہ ہم سے الوداع کہہ رہا ہے، اور آج جمعۃ الوداع کا دن ہے۔
آج آخری جمعے کا دن ہے، رمضان مبارک کا یہ آخری جمعہ ہے، شاید کہ آخری دن بھی ہو۔ آج کی رات جائزی کی رات ہے، آج کی رات اللہ کی عبادت کی رات ہے۔ ساری راتیں تو اللہ کی عبادت کی تھی، لیکن آج کی رات میں بیٹھ کر اب نماز سے لے کر اللہ کی راہ میں عشاء تک، فجر تک بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگنا ہے کہ اللہ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میرے سے گناہ ہو گئے۔ رمضان مبارک کا آپ نے اتنا بے شمار نعمتوں والا مہینہ دیا، رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ دیا، لیکن جیسے میں نے گزارنا تھا ویسے میں گزار نہیں سکا۔ یہ میری نالائقی ہے، یہ میری مجبوری ہے، شاید آپ کچھ بھی سمجھ لو میں گنہگار ہوں، لیکن آپ کی رحمت کا امیدوار ہوں۔ اے مولا معاف کر دیجئے۔ یہ رات مانگنے والی رات ہے، پھر یہ رات ہم کو نصیب ہو یا نہ ہو نہ معلوم، اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج کی رات میں اب نماز جمعہ کے بعد سے اللہ کی محبت میں لگ جائے اور اللہ سے معافی مانگنے میں رہے، اور اللہ سے ایسے معافی مانگیے اس لیے کہ اللہ بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں، اور اب رمضان مبارک کا مہینہ ہو تو اس میں تو ضرور قبول کرتے ہیں، اور جہنم سے آزادی کا اشرا ہو تو پھر جہنم سے آزادی بھی مل جاتی ہے، اور اللہ بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ جو بندہ توبہ نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے کتنے شفیق اللہ، کتنے مہربان اللہ ہے۔ بندہ توبہ کر رہا ہے اپنے گناہوں میں، بندہ اپنے گناہوں پہ توبہ کر رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر جا کے گناہ کر رہا ہے، پھر آ کے توبہ کر، اللہ بولتا ہے میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میرا بندہ ہے، میرے پاس آئے گا، کسی اور کے پاس نہیں جائے گا۔ ہمارے اللہ ایسے ہیں، ہم معافی مانگے۔ اور تقریباً اب رمضان مبارک کا مہینہ ہونے کے بعد، عید الفطر ہونے کے بعد شوال کے روزے بھی آتے ہیں، جس کے بارے میں کہا گیا کہ نہ تو فرض ہے نہ واجب ہے، مسنون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا ہے، اور نفلی روزے بھی کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ ان روزوں کو نہیں رہتا تو اس کی کفارہ اور اس کی قضا کوئی ضروری نہیں ہے۔ چاہیے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داؤد کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے پورے سال، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں جتنے مہینے اور جتنے سال وہ رہے گا سارے سالوں کا عبادت کا ثواب اس کو ملے۔ یہ نفلی عبادت ہے، اور جہاں تک ہو سکے شوال کے 6 روزے ہیں، اور شوال کے 6 روزے رمضان مبارک کے بعد والے دن سے ہی رکھنا ضروری نہیں، شوال کے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم 1 شوال یعنی 2 شوال سے لے کر پھر 7 تک 8 تک جو رہتے ہیں 6 روزے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کے بعد ہی لگاتار مسلسل رکھنا ہے۔ مسلسل رکھنا نہیں ہے، شوال کے مہینے میں آپ کبھی بھی رکھ سکتے، شوال کے بعد والے مہینے میں نہیں رکھ سکتے۔ اور اگر کسی بندے نے 2 روزے رکھے تھے پھر اس کے بعد روزہ چھوٹ گیا تو اس کی قضا بھی نہیں ہے، کفارہ بھی نہیں، اس لیے کہ نفل روزہ ہے، اور اس کی سحر و افطار کا وقت بھی وہی ہے جو ہم رمضان مبارک میں کرتے ہیں۔ اور تقریباً یہ شوال کے 6 روزے کے متعلق بات ہوئی، اور یہ بات بھی یاد رکھ لے کہ اگر کوئی بندہ سال میں جب سے وہ جوانی کو پہنچا روزے رکھ رہا تھا اور شوال کے روزے بھی رکھ رہا تھا، لیکن 1 سال بیمار ایسا ہو گیا کہ روزہ ہی نہیں رکھ سکا، تو یاد رکھ لے کہ اس کے اوپر نہ تو قضا ہے نہ کفارہ ہے سوائے رمضان کے روزوں کے علاوہ۔ بہت سارے لوگ مسائل بھی پوچھتے کہ مول صاحب شوال کے بھی روزے چھوڑ گئے، کیا قضا کفارہ ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ رکھنا چاہ رہے بعد میں تو قضا شوال کے مہینے میں کی جا سکتی، اس لیے کہ شوال کے روزے، اور یہ شوال کے روزوں کے متعلق صرف آپ کو 2 حدیثیں ملتی، وہ 2 حدیثیں بھی آپ کے سامنے آ گئی، اور جمعۃ الوداع کے موقع سے جو باتیں آپ کے سامنے آنی تھی وہ بھی آ گئی۔ اور آخری بات جو آپ کو کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ عید الفطر سے پہلے، ہم صدقۃ الفطر کے بارے میں تو بات کریں گے، لیکن عید الفطر سے پہلے جہاں تک ہو سکے عید الفطر کا جو صدقہ ہے آپ دے دیجئے، فطرہ جس کو ہم فطرہ کہتے ہیں، عید سے پہلے ہی دے دیں تاکہ غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو کام آ جائے۔ اگر ہم عید کی نماز پڑھ کر دیں گے چل جاتا، ثواب مل جائے گا، لیکن علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ عید سے پہلے ہی دے دے تو بہتر ہے۔ جیسے ہم عید سے پہلے اپنی شاپنگ کر لیتے ہیں، جیسے ہم عید سے پہلے اپنے شرخمبے کا، اپنے چکن کا، مٹن کا سارا انتظام کر کے گھر میں رکھتے، ویسے ہی غریب اور محتاج بھی اس کے عید سے پہلے اگر آپ کے پیسے اس کے پاس آ جائے تو وہ بھی انتظام کر کے رکھیں۔ اور ہم یہ سوچتے کہ صدقہ فطر کی بات آتی ہے، ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ مول صاحب کوئی بڑی بات نہیں ہے، 2.25 کلو گیہوں اس سے زیادہ کیا ہے؟ 2.25 کلو گیہوں اس آدمی کے لیے ہے جس کے پاس اتنی مال، اتنی استطاعت نہیں ہے۔ سب جنوں کے واسطے 2.25 کلو نہیں ہے،
کشمش اور کھجور سے بھی، اعلیٰ قسم کی کشمش اور اعلیٰ قسم کی کھجور سے بھی آپ صدقہ فطر ادا کر سکتے 3.5 کلو کی بقدر، اور اگر اس کا حساب لگا دیا جائے تو تقریباً 900 روپے، اگر اچھے اعلیٰ قسم کے لیے 1000 روپے ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ آپ کو عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، اور آپ اس میں گیہوں کو 2.25 کلو گیہوں کو لے کے 60-70 روپے 80 روپے جوڑے 75 روپے اس کو دینے کے پیچھے ہیں، تو آپ سوچئے انفاق فی سبیل اللہ میں کہاں سے آپ آگے آئیں گے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے برابر آپ کہاں سے آئیں گے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کے والوں کی مثال میں اس سے پہلے بیان میں بھی بولا تھا کہ اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کی مرضی جتنا چاہے بڑھ کر دیتے ہیں۔ تو جہاں تک ہو سکے کشمش اور کھجور سے دینے کو مناسب سمجھے، اور اپنے گھروں کے سارے لوگوں کا صدقہ فطر عید الفطر سے پہلے ہی ادا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔